ماہر راجپوت ناول ایپیسوڈ نمبر 6۔ اگلی صبح ضابط شاہ کی آنکھ کھلی تو ابریش اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ سورج کی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی اور اس روشنی میں دمکتا ابریش کا نیم برہنہ جسم ضابط شاہ کی نظروں کے حصار میں تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے ایک ٹرانس کی کیفیت میں دیکھتا رہا اور پھر اس کا سر اپنے سینے سے اٹھا کر تکیے پر رکھا اور اس پر کمبل سیٹ کرتا خود بیڈ سے اٹھا۔ فرش پر پڑی اپنی پینٹ اٹھا کر پہنتا وہ وہیں سامنے رکھے کاؤچ پر بیٹھ گیا اور مدہوش نظروں سے ابریش کو دیکھنے لگا۔ یہ کیسا جادو کیا ہے تم نے ہم پر ابریش؟ کیوں ہمیں تمہاری قربت اتنا سکون دیتی ہے؟ تمہارے اس دلکش جسم کی مہک ہمیں مدہوش کر دیتی ہے، ہمارے جنون میں اضافہ کرتی ہے۔ آخر کون سا اسم پھونکا ہے ہم پر؟ وہ یوں ہی دل میں ابریش سے مخاطب ہوا اور پھر اپنا سر پیچھے گرائے آنکھیں موند چکا تھا جب ایک خوبصورت نسوانی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی اسم نہیں، نکاح کی طاقت ہے شہزادے، جس سے تم چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتے۔ یہی نکاح کے 3 بول تمہیں ابریش کی جانب کھینچتے ہیں۔ ضابط نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ وہ آواز والا وجود کہیں غائب ہو چکا تھا۔ کمرے میں سوائے ابریش اور ضابط کے کوئی نہیں تھا۔ ضابط شاہ پھٹی پھٹی نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگا اور پھر ایک ہی جست میں سائڈ ٹیبل پر پڑے واز کو اٹھا کر ڈریسنگ مرر پر مار کر شیشے کو چکنا چور کر چکا تھا۔ ابریش کی آنکھ شیشے کے ٹوٹنے پر کھلی اور وہ غائب دماغی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ سامنے ہی فرش پر بیٹھا شرٹ لیس ضابط شاہ اور پاس ہی فرش پر بکھرے شیشے کے ٹکڑے اسے حالات کی سنگینی کا احساس دلا چکے تھے۔ وہ یوں ہی بیڈ سے اٹھتی، شیشے کے ٹکڑوں سے بچتی بچاتی اس کے پاس پہنچی اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ چلی کیوں نہیں جاتی اب میری یادوں سے، میرے خیالوں سے؟ نہیں ہے مجھے آپ کی ضرورت، میں آپ کے بغیر جینا سیکھ چکا ہوں، سو پلیز گیٹ لاسٹ فرام مائی میموریز۔ وہ کس سے مخاطب تھا ابریش جان چکی تھی، اس لیے اس نے ضابط کو یوں ہی اپنے سینے سے لگائے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ضابط شاہ بھی ابریش کے سینے پر سر رکھے سو چکا تھا۔ ابریش کافی دیر بعد اسے سہارا دیتی بیڈ پر سلا چکی تھی اور نم آنکھوں سے ضابط شاہ کو دیکھنے لگی۔ وہ بالکل ایک معصوم بچے کی مانند ساری دنیا سے خفا اپنے آپ میں گم سو رہا تھا اور ابریش کو اس شخص پر بہت پیار آیا۔ وہ بے اختیار اس کے گال پر بوسہ دیتی اس سے الگ ہوئی۔ ضابط شاہ آج بھی اس ڈرامہ میں تھا اور اس بات کا علم سوائے ابریش کے کسی کو نہیں تھا، کیونکہ وہ ان 7 سالوں میں اپنی زندگی کے جذباتی اور نازک ترین لمحات ابریش کے ساتھ گزار رہا تھا۔ اس لیے ابریش اس کی رگ رگ سے واقفیت کی دعوے دار تھی اور بہت جلد ابریش کو اپنے ہی اس کھوکھلے دعوے پر شرمندگی ہونے والی تھی۔ صبح کے 7 بجے انود گھر آئی تھی۔ پچھلی پوری رات وہ اپنی بہن کے ساتھ رہی تھی۔ وہ ایک انجانے خوف اس اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہ حویلی کے مکینوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ یوں ہی اس کا دل بھر آیا۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ روم کا دروازہ کھولتے ہی اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ کھل اٹھی۔ سامنے ہی عزائم شاہ بلیک جینس پر بلیک ہی بنیان پہنے فرش پر پش اپ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے سنہری بال اس کی پیشانی پر گھرے تھے۔ اس کی کمر پر بیٹھی ایشم اسے کوئی اسٹوری سنانے میں مصروف تھی جسے وہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ماما آ گئیں، ایشم نے انود کو دیکھتے ہی خوشی سے نعرہ لگایا۔ انود ایشم کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کی کوئی فرمائش عزائم شاہ نے پوری کی ہے۔ انود نے آگے بڑھتے ہی ایشم کو گلے لگایا اور ایک نظر عزائم شاہ پر ڈالی۔ اس کے بڑھنا سینے کو دیکھ کر انود شرماتے ہوئے اس کے پاس سے گزری اور سیدھا ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اف انود، تم بھی نہ کنٹرول کرو اپنی فیلنگز پر، ایسے ٹھرکیوں کی طرح اسے دیکھنے کی عادت کب جائے گی تمہاری؟ انود خود کو ڈپٹتے ہوئے بولی۔ ٹھرکی؟ سیریسلی؟ یس، میں اپنے شوہر کے لیے ہی ٹھرکی ہوں۔ انود دل ہی دل میں خود کو باور کرواتی چینج کرنے لگی۔ وہ جیسے ہی چینج کر کے کمرے میں آئی، سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھا کان سے فون لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ انود کا دھیان ایک بار پھر کل رات والے واقعے کی طرف چلا گیا تو اس کے چہرے پر پریشانی اور تکلیف کے آثار نظر آنے لگے جو عزائم شاہ کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہے۔ اوکے، میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں، عزائم شاہ یہ کہتے ہی فون بند کرتا انود کی جانب بڑھا جو پیچ کلر کے شارٹ فراک میں بالکل ڈال لگ رہی تھی۔ وہ اس سے زیادہ دن خفا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے 16 سال کی عمر میں ہی ہو چکا تھا۔ عزائم شاہ نے اس کے دلکش شرابے کو اپنی نظروں میں اتارا اور آگے بڑھتے بنا کوئی بات کیے انود کو گلے لگایا تھا۔ انود تو اس کا سہارا پاتے ہی
بے اختیار رونے لگی تھی۔ بعض دفعہ انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اسے ایک مہربان کندھے کی ضرورت ہوتی ہے جس پر سر رکھے وہ اپنا سارا دکھ درد کہہ دے۔ انود کو بھی ایسے ہی ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ سہارا صرف عزائم شاہ کا تھا۔ زندگی ایوری تھنگ ول بی اوکے، عزائم نے انود کو پچکارتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے کہا۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ میں آپ کے ساتھ انفیئر نہیں ہوں۔ میں کیسے بتاؤں؟ میں شاہ حویلی کے مکینوں سے خوفزدہ ہوں۔ وہ مجھ سے میرے جینے کی وجہ چھین لیں گے، وہ آپ کو چھین لیں گے، میرے عشم کو چھین لیں گے۔ انود روتے روتے عزائم کو سب بتانے لگی۔ انود، اللہ کے علاوہ کوئی بھی طاقت مجھے تم سے یا ہماری بیٹی سے دور نہیں کر سکتی۔ شاہ حویلی کے مکین عام انسان ہیں، خدا نہیں۔ عزائم نے انود پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ وہ زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں شاہ، انود نے بھی روتے روتے کہا۔ کوئی بات نہیں، زندگی ان زمینی خداؤں کا بھی عبرتناک انجام ہوگا۔ جسٹ ریلیکس، عزائم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا۔ وہ اس سے آدھے گھنٹے میں ہی ریلیکس کر چکا تھا۔ کافی دیر بعد انود ریلیکس انداز میں عزائم سے الگ ہوئی اور اٹھتے ہوئے بولی، شاہ اب ناشتہ تو لیٹ کریں گے، میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ انود نے عزائم کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا، مگر عزائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ بیٹھو نا ہاٹ چاکلیٹ، میرا کچھ کھانے پینے کا موڈ نہیں ہے۔ اتنے دن بعد تو مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے، اب اسے بھی کافی کے چکر میں ضائع کرنے سے رہا، عزائم نے انود کی جانب دیکھتے کہا۔ انود اس کے ضدی انداز پر مسکرائی۔ کچھ زیادہ جلدی خیال نہیں آ گیا آپ کو؟ انود کے طنزیہ انداز پر عزائم اسے اپنی جانب کھینچتے اپنے سینے پر گرایا۔ تو تمہیں بھی بڑی جلدی شکوہ کرنے کا خیال آیا؟ عزائم نے تڑکی پر تڑکی جواب دیا اور انود کے چہرے پر سے اس کے بالوں کے لٹ ہٹاتے بولا، آپ کے پاس وقت ہی کہاں ہوتا ہے عزائم؟ ہر وقت آفس، شوبز، فائلز، لیپ ٹاپ، جو وقت بچتا ہے عشم کو دے دیتے ہیں آپ، انود نے نروٹھے لہجے میں عزائم سے کہا اور اس کے برہنہ سینے کو غور سے دیکھنے لگی، اور پھر اس کے دل کے مقام پر انگلیوں سے انود لکھنے لگی۔ اتنے دن کے بعد بیوے والا روب جھاڑا ہے تم نے، اب مجھے یہ روب دیکھنے کے لیے روز ہی مصروف ہونا پڑے گا، عزائم نے آنکھ دباتے کہا۔ سوچنا بھی مت عزائم، میں جان لے لوں گی آپ کی، انود نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر عزائم نے قہقہہ لگایا۔ آپ جب ہنستے ہیں تو فضائیں رقص کرتی ہیں شاہ، انود نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر عزائم کی ہنسی کو بریک نہ لگ گیا۔ وہ انود کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ضابط شاہ علین کی برسی کے بعد آج حویلی آیا تھا۔ سامنے ہی اماں سائیں اور زامیہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو اگنور کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، جب ایک مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، لالا آپ آ گئے، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ ضابط نے اس آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے ہی براؤن شرٹ اور براؤن ہی جینز پہنے، ایک خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سدید حیدر شاہ کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر ضابط کے گلے لگتا، ضابط نے اسے ہاتھ کے اشارے سے پاس آنے سے روکا تھا۔ تم کب آئے؟ ضابط نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں اب سنجیدگی طاری تھی۔ لالا میں کافی دنوں سے آیا ہوا ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ سدید نے نم لہجے میں استفسار کیا۔ زندہ ہوں، سانسیں لے رہا ہوں، اتنا کافی ہے نا؟ اب کی بار ضابط نے بھویں اوپر اٹھائی سے استفسار کیا۔ جی، انتظار رہے گا اس دن کا جب میرے لالا اپنی زندگی کو گزارنے کے بجائے جئیں گے۔ آئی ول ویٹ فار دس چینج ان یور لائف لالا، سدید اسے یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا، اور ضابط نفی میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مکمل خاموشی نے ضابط شاہ کا استقبال کیا اور وہ سر ہلاتا فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وارڈ شلوار قمیض پہنے اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر بیٹھ کر سامنے لگی اپنی انلارج تصویر کو دیکھنے لگا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھا اور اس تصویر کو دیوار سے ہٹایا، اور پھر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اپنی تصویر کے نیچے چھپی علین کیانی کی تصویروں کو دیکھ کر ان آنسوؤں پر بند باندھنا مشکل تھا۔ وہ رو رہا تھا، ہاں وہ رو رہا تھا، وہ مرد ہو کر رو رہا تھا، کیونکہ وہ کمزور پڑ چکا تھا۔ اس کے جینے کی وجہ اس کی آنی سے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ آج تک اس حقیقت کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ علین کی موت اس کے لیے ناقابل یقین سانحہ تھی، اور یہ سانحہ ضابط حیدر شاہ کی پوری زندگی کو سوگوار بنا چکا تھا۔ اس کے لبوں سے ہنسی چھین چکا تھا۔ ہاں، ضابط حیدر شاہ برباد ہو چکا تھا، اور رہی صحیح کسر وہ مزید خود کو برباد کر کے پوری کر رہا تھا۔ وہ ساری دنیا کے سامنے علین کیانی سے نفرت کا اعلان کرتا تھا، اسے بے وفا کہتا تھا، جو اسے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ گئی تھی۔
مگر اس کا دل آج بھی یہی تمنا کرتا تھا کہ کہیں کسی کونے سے اس کی آنی نکل کر سامنے آئے اور اسے گلے لگائے۔ آنی، آپ کا بوائے مر رہا ہے آنی۔ آپ جانتی تھی آپ کا زاوی آپ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکے گا، اس کے باوجود آپ اپنے زاوی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ آنی پلیز واپس آ جاؤ۔ آپ کا زاوی آپ کو یاد نہیں کرتا بلکہ آپ کے لیے ترستا ہے، تڑپتا ہے۔ آپ کے زاوی کا یہ تاریک نصیب، آپ سے وابستہ کرپناک یادیں آپ کے زاوی کو اندر سے ختم کر چکی ہیں۔ آنی پلیز کم بیک، یا پھر مجھے اپنے پاس بلا لو۔ وہ یوں ہی دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹکائے روتا ہوا بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت زاوی حیدر شاہ نہیں بلکہ آلین کا زاوی بن چکا تھا، جو پورا دن آلین سے نفرت کا اظہار کرتا تھا اور رات کو اپنے کمرے میں آتے ہی وہ اپنی آنی کو یاد کرتا بلکتا رہتا تھا۔